بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل ترى من فتور ثم رجع البصر كرتين ينقلب عليه البصر خاسئا وهو بصير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيدا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. صدق الله العظيم. ما شاء الله. سبحان اللہ. آدم سے جناب عیسیٰ تک، آدم سے جناب عیسیٰ تک سرکار کے جیسا کوئی نہیں، کوئی نہیں. اے ختم رسل مکی مدنی کونین میں تم سب کو
کرے تمام سبحان اللہ ایمان کی روشنی کے لیے کرے تمام بھی ایمان کی روشنی کے لیے درود شرط ہے ذکر محمدی کے لیے درود شرط ہے ذکر محمدی کے لیے کرے تمام بھی لگی ہے روزائے پر نور پر میری اللہ 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 سبحان اللہ لگی ہے روزائے پر نور پر میری آنکھیں تڑپ رہا شب و روز حاضری کے لیے تڑپ رہا تیرے شہر کی ہوا کے لیے کرے تمام بھی اللہ میرے تو آپ ہی سب کچھ رحمتیں
یہی تو ایک سہارا محمد کو بلاؤ جا کے بابا بلا رہے ہیں. زندگی کے لیے کرے تمام بھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور نور ہے. حضور نور ہے آہا. محمود ہے محمد ہے جگہ جگہ عنوان ہے ثنا کے لیے. جگہ جگہ نئے عنوان ہے ثنا کے لیے. کرے تمام بھی. بہت خوب ماشاء اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. قال اللہ تعالی فی الکلام المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الفاتحہ. وصلی اللہ درود خضری صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. صلی اللہ علیہ وظیفہ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ. لا حول ولا قوة الا باللہ. لا حول ولا قوة الا باللہ. لا حول ولا قوة الا. العلی العظیم. لا حول ولا قوة الا باللہ.
العلی العظیم حقا صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. اپنے منہ میں پڑھتے جائیں صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. وظیفہ غوث العظم رحمۃ اللہ علیہ. حسبنا اللہ و نعم الوکیل. حسبنا اللہ و نعم الوکیل. حسبنا اللہ و نعم الوکیل. بسم اللہ. نعم المولا و نعم النصیر. حسبنا اللہ و نعم الوکیل. حسبنا اللہ. حسبنا اللہ. نعم المولا و نعم النصیر. حسبنا اللہ و نعم الوکیل. نعم المولا و نعم النصیر حقا صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. وظیفہ پیر و مرشد دامت برکاتہم. یا عظیم یا عظیم یا عظیم یا عظیم یا عظیم یا عظیم یا عظیم. یا عظیم یا عظیم یا عظیم یا عظیم. یا عظیم یا عظیم یا عظیم یا عظیم یا عظیم ذا الثناء الفاخر والعز والمجد والکبریاء فلا یذل عزہ. یا عظیم حقا صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. صلی اللہ علی حبیب. صلی اللہ علی حبیب. وظیفہ استغفار. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. استغفر اللہ ربی. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ حقا. استغفر اللہ ربی. استغفر اللہ.
استغفراللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ حق صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔ الفاتحہ۔ الحمدللہ صلی اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ قال اللہ تعالی فی الکلام المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ نہایت معزز و محترم حاضرین و سامعین، الحمدللہ یہ ہماری ہفتہ وار درس محبت، درس تصوف کی مبارک نشست ہے، جس میں ہر جمعرات کی شب اس عظیم سعادت کو اللہ ہمیں عطا کرتا ہے کہ اپنی اصلاح کے لیے، بزرگوں کے ذکر کے لیے اور اللہ والوں کی یاد میں اس خوبصورت درس کو منعقد کرنے کا موقع ملتا ہے۔ مجدد الفیض ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات شریف کی مبارک شرح کو کرنے سمجھنے کی توفیق ہے، اور اس کے پیچھے جو ایک بہت بڑا اور بھی معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ اس بندے کو جو اس کے نیکوں کا ذکر کثرت سے کرے انہی جیسا کمال عطا فرماتا ہے۔ یہ اللہ کا اصول کریم ہے کہ وہ اسی طرح کرتا ہے کہ اپنے بندوں کو اپنے خاص کرم سے اس کی توفیق عطا کرتا ہے۔ ویسے بھی دنیا میں بھی یہ اصول ہے کہ جس چیز کا ذکر آپ زیادہ کریں گے آپ اس میں ضرور ڈھل جائیں گے، یہ لازم ہے۔ آپ جس چیز کی طرف زیادہ اپنی توجہ، ذکر، زیادہ اس کی طرف دھیان، اور جس چیز کی طرف زیادہ آپ کا رجحان رہے گا آپ انہی میں شمار ہوں گے۔ تو الحمدللہ اس پہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جو ہمیں اللہ اپنے اعلیٰ بندوں کے کلام سے مزین فرماتا ہے۔ امید ہے انشاءاللہ اللہ ہمیں ان جیسی برکت عطا فرمائے انشاءاللہ، آگے ہماری اولادوں میں، ہمارے اگلی نسلوں میں اللہ اس کو جاری فرمائے۔ پھر یہ بھی بڑی ضروری بات ہے کہ اس دنیا میں اللہ کا قرب پانے کے لیے ایک بہت بڑی شرط ہے، اور وہ شرط ہے روحانیت کا ہونا۔ کیا ہے بولو؟ روحانیت کا ہونا، یعنی روح کا جسم پہ حاوی ہونا، اسے روحانیت کہتے ہیں۔ تو روحانیت کیسے پیدا ہوتی ہے اور روحانیت کس طرح آتی ہے، یا اللہ جسے توفیق دیتا ہے کہ وہ اس عظیم برکت کو لے لے کہ اس کے اندر روحانیت ہو، تو اس کا ایک ہی طریقہ رکھا گیا ہے، کوئی اس کے 2 طریقے، 10 طریقے، 20 طریقے نہیں ہیں، بولیے اس کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ کثرت سے روحانیت والوں کا ذکر کیا جائے۔ جن میں روحانیت ہے، جن میں روحانیت رہی ہے، جو روحانیت والے ہیں، ان کا ذکر کیا جائے،
کہ ان کے ذکر سے پھر وہ شعائیں، وہ غیر مرئی شعائیں، وہ غیر مرئی ان کی طرف سے آتا ہوا فیض جو آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، وہ ضرور آپ کے روح و باطن میں پہنچتا ہے، اور اس سے روحانیت پیدا ہوتی ہے۔ روحانیت کو یہ نہیں ہے کہ آپ دریا کے کنارے کوئی فلاں وظیفہ پڑھیں کھڑے ہو کے، اس طرح روحانیتیں نہیں پیدا ہوتی۔ یہ ویسے ایک چلے ہیں، ایک تھوڑے سے اپنے آپ کو ذرا کنسنٹریٹ کرنے کے لیے کچھ طریقے وضع کیے گئے ہیں، لیکن اس کا تعلق روحانیت سے ہرگز نہیں ہے۔ روحانیت کسی اور چیز کا نام ہے۔ دوسری روحانیت کا انداز یہ ہوتا ہے کہ یہ بھی اسی کی قسم ہے کہ سر جھکا کے بیٹھے رہنا اور کسی کے تصور میں رہنا، سر جھکا کے کسی کے تصور میں بیٹھے رہنا، اور بس اس کا ایک انداز ایسا ہو کہ جیسے کسی غلام کا انداز ہوتا ہے، کسی مالک کے سامنے وہ بیٹھا ہوتا ہے۔ یہ روحانیت پیدا کرتا ہے، یہ انداز روحانیت لاتا ہے۔ اور اس انداز کو میں اس لیے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ یہ اصل میں ایک حدیث شریف سے ثابت ہے، اور وہ بڑی مشہور حدیث ہے جسے حدیث جبریل کہتے ہیں۔ اس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور علیہ السلام کے سامنے یوں ہی بیٹھے تھے کہ آپ کے سر مبارک جھکا ہوا تھا، آپ کا سر مبارک جھکا ہوا تھا، نظریں گود میں تھیں، اور اتحیات کی شکل میں بیٹھے ہوئے تھے، اور بالکل اپنے آپ کو ایسے جیسے غلام آقا کے سامنے بیٹھتا ہے۔ اور چونکہ آپ کا جو لقب ہے وہ روح الامین ہے، لقب کیا ہے؟ روح الامین، یعنی جتنی روحانیتیں ہیں وہ جبرائیل علیہ السلام پہ ختم ہیں، تو وہ روحانیت کا جو بادشاہ ہے اس کا انداز یہ ہے کہ اس طرح کوئی آ کے بیٹھتا ہے تو روحانیت پاتا ہے۔ تو چونکہ نہ تو آج وہ انداز رہے، نہ وہ بیٹھنے کا طریقہ رہا، نہ اس طرح کی کوئی وہ نشست رہی، نہ وہ ایسا کوئی ذوق رہا، نہ شوق رہا، تو روحانیت کی موت کا دور ہے یہ۔ آج کوئی کسی کے آگے بیٹھنا ہی نہیں چاہتا، کسی کے آگے جھکنا ہی نہیں چاہتا، کسی کو اپنا پیشوا ماننا ہی نہیں چاہتا، سارے اپنے پیشوا خود بنے ہوئے اور اپنے آپ کو ہی عقل کل مان کے تو بیٹھے ہوئے۔ لہذا کیا ہوا کہ روحانیت اپنی موت خود مر گئی۔ تو آپ سب جو یہاں آ کے بیٹھتے ہیں، یہ جو بیٹھنا ہے یہ انداز روحانیت ہے، یہ اسی طرح کا انداز، اور اسی سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ پھر یہ ایک لفظ بولا جاتا ہے جسے اورا کہتے ہیں، یہ ایک عام استعمال ہونے والا روحانیت کی دنیا میں لفظ ہے، ویسے عام لوگوں کو شاید اس کا پتہ نہ ہو۔ اورا کہتے ہیں کسی شخص کی شخصیت کی مقناطیسیت کو، کشش کو۔ کیا کہتے ہیں بولیے؟ کشش۔ وہ جو کشش ہوتی ہے اس کی شخصیت میں، یا اس کی شخصیت کے اندر ایک ایسا وہ جادو سا ہوتا ہے کہ جب وہ شخص قریب آتا ہے تو اس کا وہ اورا آپ پہ اثر کرتا ہے، جو آپ کو اللہ نے دیا ہوتا ہے، اس اورا سے اس شخص کے دل میں پھر وہ رعب کی کیفیت پیدا ہوتی ہے جو خاص الخاص اسی شخص کے ساتھ جڑی ہوتی ہے۔ لہذا یہ اورا یہ بھی بزرگوں کی صحبت سے ملتا ہے، یہ بھی صحبت اولیاء کا ایک فیض ہے کہ آپ کے جسم میں اور آپ کے انداز میں ایک ایسی ایک غیر مرئی قسم کی کشش ہوتی ہے کہ آپ جب بھی کہیں بھی جاتے ہیں تو اس اورا کی وجہ سے لوگ آپ کے مطیع ہوتے ہیں۔ وہ نہیں پیدا ہو سکتا، آپ کچھ بھی کر لیں، اس کے لیے بزرگوں کا عکس اور ان کی جو ایک خاص قسم کی صحبت اور ان کا بار بار ان کے قریب بیٹھنا وہ اورا پیدا کرتا ہے۔ میں اکثر ان کے دیکھتا رہتا ہوں، کافی لوگ اس پہ گفتگو کرتے ہیں، ادھر کی ادھر ماریں گے، ادھر کی ادھر ماریں گے۔ جی چاہتا تھا کہ کبھی اس پہ بات کروں، لیکن پھر سوچا کہ چلو ذرا ان کی پہلے سن لیں، تو کوئی نہ سر نہ پیر، 40 منٹ کی گفتگو کر کے تو اصل بات بتاتے نہیں ہیں۔ اورا پیدا ہو ہی نہیں سکتا اللہ والوں کی صحبت کے بغیر، آپ کچھ بھی کر لیں۔ تو یہ بھی اسی کا ایک فیض ہے۔
تو اللہ اسے عطا کرتا ہے جو اس کثرت سے بزرگوں کے پاس بیٹھتا رہتا ہے اور ان کے ساتھ اس کی عقیدت کا رشتہ ہوتا ہے. وہ عقیدت اور محبت اصل میں اسے پیدا کرنے کا ذریعہ بنتی ہے. الحمدللہ. تو لہٰذا یہ ساری گفتگو اس لیے کی گئی کہ چونکہ ہم اسی راستے کے مسافر ہیں، لہٰذا ہمیں ان چیزوں کا بڑا کلیئر پتہ ہونا چاہیے، اور ان چیزوں میں آپ بالکل کرسٹل کلیئر رہا کریں. اپنے ذہن کے سارے گوشوں میں اس کی پوری طرح سے آپ کی روشنی اور نور ہونا چاہیے. کوئی آپ اس میں ابہام نہ ہو، آپ کے کسی لہجے میں کسی انداز میں ابہام نہ ہو، کلیئر ہوں آپ اس بارے میں کہ یہ اصل میں اللہ والوں کے ذکر سے ہی ہو سکتا ہے. مکتوب نمبر 21 ہمارا شروع تھا اور اس کا پہلا ہی ابھی متن جاری ہے، جس میں آپ نے کچھ یوں ارشاد فرمایا تھا. میں دوبارہ پڑھتا ہوں. اور یہ مکتوب شریف آپ نے اپنے پیر بھائی حضرت شیخ محمد مکی رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا ہے اور ان کو آپ بیان فرما رہے ہیں. میرے روحانی بھائی، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب تک وہ موت جو معروف موت سے پہلے ہے، جس کو اہل اللہ فنا سے تعبیر کرتے ہیں، ثابت نہیں ہوگی، اس وقت تک بارگاہ قدس تک وصول میسر نہیں ہوگا، بلکہ آفاقی باطل معبودوں اور انفسی ہوائی خداؤں کی پوجا سے نجات حاصل نہیں ہو سکتی. تو اس پہ سیر حاصل گفتگو پچھلے درس میں ہو چکی ہے. کچھ پیر بھائیوں کے آداب بیان کیے گئے تھے. بولیے، آپ نے ریوائز کیا ہوگا. پیر بھائیوں کے آداب بیان کیے گئے تھے اور کچھ جو ہے وہ مزید آگے موت کے بارے میں کچھ باتیں جو کی گئیں کہ مرنے سے پہلے مر جاؤ، موتو قبل ان تموتو، اس کے اوپر کچھ گفتگو تھی. وہ اس لیے تھی کہ آج ہمارا اصل میں موضوع وہی ہے جو اختیاری موت ہے. ایک تو اضطراری موت ہے جو آنی ہی آنی ہے، آپ چاہیں یا نہ چاہیں. وہ جسم اور روح کا رشتہ ٹوٹ جائے گا، روح بدن سے جدا ہو جائے گی. یہ ہے اضطراری موت. اور دوسری ہے، بولیے، اختیاری موت، جس میں خواہشات نفس کا مقاطعہ ہے، لذات جسمانیہ سے آراز ہے، گناہوں سے کامل توبہ ہے. یہ جو کر لیتا ہے وہ، بولیے، اختیاری موت مرتا ہے، اور اسے موتو قبل ان تموتو سے ہی تعبیر کیا گیا ہے. تو پھر بزرگوں نے ظاہر ہے اس کلام کو پھر مزید کھولا، اور حضرت مجد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر آگے موت اختیاری کی 4 قسمیں بیان فرمائی. کتنی بولیے؟ 4 قسمیں ہیں موت اختیاری کی. پہلی قسم ہے سفید موت، موت ابیض. یہ پہلی قسم ہے. دوسری ہے سیاہ موت، موت اسود. اور تیسری ہے سرخ موت، موت احمر. اور چوتھی ہے سبز موت، موت اخضر. تو یہ 4 ہوگی. بولیے، پہلی سفید موت، موت ابیض. دوسری موت اسود کا سیاہ موت. تیسری موت احمر، سرخ موت. اور چوتھی موت اخضر، سبز موت. تو یہ 4 موتیں آپ بیان فرما رہے ہیں. یہ کیا ہیں ذرا سمجھ لیں. جو اختیاری موت ہے، اس سے پہلے کہ میں عرض کروں، ہم چونکہ جب تک اس حقیقت کو نہیں سمجھیں گے اور جب تک اس کو پوری طرح سے نہیں جان پائیں گے، اور ہم اپنے معاشرے میں اس چیز کو پوری طرح سے نہیں دے پائیں گے، یا کوئی بھی جو بھی معاشرہ اس سے محروم ہوتا ہے کہ وہ اس بات کو نہیں سمجھ پاتا کہ یہ ہماری عارضی زندگی ہے. یہ ہماری، بولیے، عارضی زندگی ہے. یہ ہماری مستقل زندگی نہیں ہے. اور اس کو اتنا زیادہ پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے، اتنا زیادہ اس کو بار بار دہرانے کی ضرورت ہے، اتنا زیادہ اس کو بار بار اپنے اوپر مسلط کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر کوئی اس ایک ہی حقیقت کو بار بار اپنے اوپر لگائے اور سوچے کہ یہ ہماری عارضی زندگی ہے، اور واقعی اسے احساس ہو جائے کہ یہ عارضی زندگی ہے، تو بتائیے اس کے بعد اصل اس کی محنت شروع ہوتی ہے.
جب اسے یہ پتہ ہے کہ یہ وقت بہت تھوڑا ہے، تو ہم اس پہلے بہت بڑے اللہ کے اس انعام کی اس طرح قدر نہیں کر پاتے جو اللہ نے ہم پہ بہت ازل سے فرما دیا کہ ہمیں اس عارضی زندگی کے لیے منتخب کیا گیا. ہمیں عارضی زندگی کے لیے اللہ نے توفیق دے دی اور ہم اس عارضی زندگی میں آ گئے. نہ آتے تو کیا کر لیتے بولو نا؟ کچھ بھی نہ کر سکتے تھے. اللہ کسی اور شکل میں، کسی اور جگہ، کوئی اور ہماری کوئی ہستی پیدا کرتا، کیا کر سکتے تھے. لیکن اس نے کمال کیا، اس نے ہمیں اس عارضی زندگی میں بھیج دیا. اب عارضی زندگی میں آ کے ہمیں بہت بڑا دھوکہ یہ لگا ہوا ہے کہ ہم مستقل یہیں رہنے آئے ہیں. بس اسی چیز نے لوگوں کو پریشان کیا ہوا ہے اور جینا حرام کیا ہوا ہے کہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم حقیقت میں کیا یہیں رہنے ہی آئے ہوئے ہیں، اور اسی لیے وہ اپنی اس محنت سے آ رہی ہیں اور کوئی خاص محنت نہیں ہے. پتہ ہے میں تو کروڑ سال یہیں رہنا ہے، چلو کل نیکی کر لوں گا، چلو پرسوں کر لوں گا، اور کوئی نہیں بات، ابھی تو 1000 سال پڑے ہو، ابھی کیا ضرورت ہے اتنی محنت کرنے کی، کوشش کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں. بس ٹھیک ہے، لیٹے رہو، سوئے رہو، چھوڑ دو. اور جان بوجھ کے نظر آتے ہوئے بھی کہ یہ زندگی مستقل نہیں رہنے والی، پھر بھی اس کے لیے محنت نہیں کرتے. اور جو بھی شخص یا جو بھی معاشرہ اس سے محروم ہوتا ہے، اس کی ساری کوششیں بیکار چلی جائیں گی. کیونکہ وہ اس کا ڈائریکشن ہی خراب ہو گئی ہے، وہ اپنی اصل ڈائریکشن میں نہیں جا رہا. دیکھیے آپ کا رخ اگر آپ کی صحیح ڈائریکشن میں ہے تو بے شک تھوڑا چلیں، بولو منزل کے قریب تو ہوں گے، بولیے منزل کے قریب تو جائیں گے آپ. لیکن اگر ڈائریکشن ہی خراب ہے تو آپ تھوڑا چلیں یا زیادہ، منزل سے دور ہوں گے آپ. اور آپ منزل سے ہٹ رہے ہیں، بے شک آپ تھوڑا چلیں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی اس ڈائریکشن سے ہٹ کے زندگی میں گزار رہا ہے تو وہ اصل میں اپنا ہر وقت اور ہر لمحہ ضائع کر رہا ہے. اس کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ میری ڈائریکشن ہی ٹھیک نہیں ہے، میری سمت ہی صحیح نہیں. تو یہ وہلا معاملہ ہے کہ جس پہ بہت زیادہ غور ہونا چاہیے کہ اصل میں ہماری یہ عارضی زندگی ہے، ہم مستقل یہاں رہنے نہیں آئے. اللہ اب اس پہ پھر یہ دھیان رکھنا ضروری ہے کہ اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اب آپ مستقل رہنے نہیں آئے تو کونے میں بیٹھ جائیں اور سوئے رہیں اور لیٹے رہیں اور کہیں کون سا کوئی زیادہ جہاں رہنا، جتنا رہنا میں ذرا ریسٹ کر لوں. وہ بھی نہیں ہے کہ آپ ایک جگہ بیٹھ گئے ہیں اور بالکل آپ چھوڑ گئے ہیں، امید ہی چھوڑ دی آپ. یہ بھی غلط ہو گیا. نہیں، رہنا بھی ہے، بولیے رہنا بھی. اس کا انداز وہی ہے جو آگ کے ساتھ ہمارا انداز ہے کہ ہم آگ سے بچتے بھی ہیں اور آگ سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں. ایسے ہی ہم نے دنیا سے بچنا بھی ہے اور اس سے فائدہ بھی لینا ہے. یہی مثال ہے کہ آپ اسی طرح زندگی گزاریں کہ آپ نہ دنیا کے پھندوں میں نہ پھنسیں، دنیا کے جمیلوں میں، دنیا کے ٹھیلوں میلوں میں، دنیا کی لذات میں، دنیا کے جو بہت سارے ایسے معاملات ہیں جن میں انسان جب بھی کہیں بھی پھنستا ہے تو ضرور اس کے دین کا نقصان ہوتا ہے. اس کو چھوڑ دیں، باقی آپ رہیں دنیا میں. آپ کو کون کہہ رہا ہے خودکشی کر کے اللہ سے جا ملے؟ ایسا تو نہیں ہم کہہ رہے، نہ کو کہے گا. ایسا نہیں ہے، رہنا بھی ہے اور دنیا سے فائدہ بھی اٹھانا انشاءاللہ. تو اب اس حقیقت کو سمجھتے ہوئے جو ڈیٹیل میں گہرائی میں جا کے اس حقیقت کو جان گیا، یعنی اس نے گہرائی میں جا کے، ایک تو ہوتا ہے نا سرسری سنا ہے، ابھی آپ سنا مجھ سے تو ایک ہلکا سا تصور پیدا ہوا، یار نہیں بس ایسے کرنا چاہیے. اس سے نہیں ہونا. یہ بڑی اندر تک گہرائی میں جانے تک یہ ہوگا کہ جس کے اندر واقعی اس کی گہرائی میں تک آپ اتر گئے تو پھر یہ 4 موتیں نصیب ہوں گی. پھر بس وہ اصل بات سامنے آئے گی جو آقا اسلام نے اپنی حدیث میں فرمایا کہ دنیا ایک مردار ہے اور اس کے پیچھے بھاگنے والا کتا ہے. فرمایا یہ ایک مردار ہے جس کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو، یہ کچھ بھی نہیں ملنا اس سے، جتنا مرضی بھاگ لو، پہلے ہی مری ہوئی ہے. بھئی کوئی شاید زندہ ہو تو سمجھ آتی ہے کہ تو نے پکڑ لی تو چلو فائدہ ہو گیا، بولو نا. ایک چیز ہے ہی مردار. دیکھیں حضور نے کیسا خوبصورت لفظ لگایا، بولو مردار کہا کہ یہ مری ہوئی ہے، پہلے ہی مری ہوئی چیز ہے. تو مری ہوئی چیز سے کیا لے لو گے؟ کیا حاصل کر لو گے مری چیز سے؟
ایک چیز اپنی اصل حقیقت ہی کھو چکی ہے، اس کے پیچھے کتنا بھاگ لوگ، اگر بھاگ بھی لوگ کتنا کما لوگ، کتنا لے لوگ. جو بھی لوگ مردار سے کوئی چیز کھائی جائے کیا وہ حلال ہوتی ہے؟ بولو وہ حرام ہوتی ہے. وہ تو آپ کے لیے ویسے ہی حرام، وہ تو آپ کی صحت کے لیے بھی ٹھیک نہیں. جو چیز مری ہوئی تھی اور آپ نے اس میں سے کچھ کاٹ کے گوشت تو کھا لیا تو وہ تو آپ کے لیے حلال ہی نہیں، حرام ہو گیا. تو اس سے حضور نے کون سی دنیا مراد لی ہے؟ وہ یہی دنیا مراد لی ہے آپ نے، ایسی دنیا جو تمہیں اللہ سے دور کرے. بولو جو تمہیں رسول سے دور کرے، اللہ سے دور کرے، قرآن سے دور کرے، جو تمہیں نیکیوں سے دور کرے، جو تمہیں کسی بھی انداز میں برائیوں کی طرف لے جائے، اسے دنیا کہا گیا. اور وہ مردار ہے، اس ہر چیز کو مردار کہہ دیا گیا کہ اس کی وجہ سے تمہاری کنسنٹریشن ٹوٹ رہی ہے، تمہارا اللہ کے ساتھ تعلق ٹوٹ رہا ہے، تمہارا رسول کے ساتھ تعلق ٹوٹ رہا ہے، تمہارا قرآن کے ساتھ تعلق نہیں رہا. وہ چاہے کسی بھی شے کا نام لے لیں، اس میں کوئی بھی چیز آ جائے گی جو اس سے روک رہی ہے وہ دنیا ہے. اور جو اس کی سپورٹ میں ہے بولو وہ آخرت ہے. اب اس کا نام بے شک کچھ بھی رکھ لیں آپ، جو اس کی سپورٹ میں جا رہا ہے، چاہے وہ فیس بک ہے، چاہے وہ یوٹیوب ہے، چاہے وہ واٹس ایپ ہے، اگر وہ اس کی سپورٹ میں ہے تو وہ دنیا داری نہیں ہے. اس سے تم اگر اللہ رسول کا قرب پا رہے ہو اور اس سے نیکیوں کی طرف تمہارا رجحان ہے تو پھر بولیے وہ آخرت ہے، وہ دنیا نہیں ہے. لیکن ہے وہ دنیا کے ہی اندر، لیکن ہر چیز وہ آخرت کے ساتھ جڑے گی. اللہ لہٰذا اس سے اب آپ سمجھ گئے کہ جو گہرائی تک گیا اور اس نے ہر چیز کو چینج کر لیا، اسی طرح کہ اب دنیا میں رہنا بھی ہے اور دنیا میں رہ کر اللہ کو پانا بھی ہے. اب کیا عجیب بات ہے یہ کیا عجیب بات ہے کہ اس نے اپنی ساری معرفت رکھی ہی دنیا میں ہے. بولو قبر اور حشر میں جا کے کوئی معرفت نہیں ہوگی جی بھائی. اب فوت ہو گئے تو اب تو معرفت مل جانی چاہیے. اب تو کہہ دینا چاہیے کہ جی اب تو یہ بندہ ولی ہو گیا. کیوں فوت ہو گیا؟ اب تو ولایت مل گئی اسے. کیوں؟ اللہ کو دیکھ لیا، پہچان لیا. قبر میں فرشتے نظر آ گئے نا، بولو نا، فرشتے قبر میں نظر آ گئے، حضور کی زیارت بھی ہو گئی تو ولی ہونا چاہیے. لیکن نہیں، ولی دنیا میں ہوگا، قبر حشر میں ولی نہیں بن سکتا. اس کا مطلب سب کچھ یہیں پہ ہے، یہیں کرنا ہے تو کچھ ملنا ہے، یہاں پہ ہی کچھ کریں گے تو کچھ پائیں گے. اس کے سوا آپشن کوئی نہیں. مرنے کا انتظار کر رہے ہو تو مرنے کے بعد تو کچھ بھی نہیں ہے. جو یہاں پاؤ گے اسی کو وہاں لے لو گے. بولو جو یہاں پاؤ گے اسی کو وہاں سے کاٹ لو گے، اسی کو اٹھا لو گے. جو یہاں محنت کی ہے اسی کا صلہ، اسی کا بدلہ وہاں مل جائے گا. اللہ. تو اب چونکہ یہ بات سمجھدار سمجھتا ہے اور جو بھی اس بات کو لے گیا، کل اسلام نے اس لیے فرمایا کہ میرے نزدیک سب سے زیادہ سمجھدار وہ شخص ہے جو موت کو سب سے زیادہ یاد رکھتا ہے. حضور نے اسے سمجھدار شخص کہا. فرمایا یہ بہت زیادہ ذہین آدمی ہے، سمجھدار آدمی ہے، اسے موت یاد ہے، اسے پتہ ہے یار چلے جانا ہے. تو جب آپ ایسا ذہن میں رکھیں گے تو یقیناً آپ کے لیے دنیا کے اندر معاملات اور ہوں گے، پھر آپ اس طرح سے نہیں چلیں گے. تو یہ سوچ کا بس زاویہ بدلنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ کہیے ذرا، سوچ کا زاویہ بدلنے کی ضرورت ہے کہ اپنے آپ کو اس طرح رکھیے دنیا میں کہ دنیا میں رہتے ہوئے بھی دنیا میں نہ رہیں. جس طرح کشتی پانی پہ ہوتی ہے، پانی اندر نہیں آنے دیتی، رہتی پانی میں ہی ہے. پانی اندر آ جائے تو ڈوب جائے گی. ایسے ہی تمہارے دل میں اگر دنیا آ گئی تو اس کے بعد تمہارا ڈوبنا یقینی ہے، تمہارے لیے کچھ بھی نہیں بچے گا. تو اب دیکھیے کہ یہ ایسا ایک چیپٹر ہے جس کے اوپر میں اگر تھوڑا سا مزید آپ کی توجہ چاہوں گا کہ یہ دنیا داری مسجدوں کے اندر بھی ہے اور یہ دنیا آستانوں پہ بھی ہے. اور ایون اگر کوئی کعبہ شریف کا طواف بھی کر رہا ہے تو بھی اس کا جو ایلیمنٹ ہے وہ اگر ہے اس کے اندر کہ وہ ایک دنیا دار آدمی ہے تو اس کے لیے کعبہ کا طواف بھی وہ نور پیدا نہیں کر سکتا. اس لیے کہ اس کے لیے اصل جو انداز تھا، وہ جو اندر سے نکلنے کا تھا دنیا سے، وہ موجود ہی نہیں. وہ تو آستانوں کے اوپر بھی یہی چل رہا ہے، اگر مساجد کے اندر بھی یہی انداز ہے، اور اگر جو ہے وہ کعبہ شریف کی حاضری بھی اسی انداز سے ہو رہی ہے تو پھر تو بولو
ہر چیز ہی دنیا داری ہو گئی. اور اگر اللہ کی یاری ہے اور اللہ کے لیے دل ایک خاص انداز سے اخلاص کے اندر ہے تو پھر جھونپڑی میں ہی خدا کی بارگاہ کی حاضری ہے. آپ جھونپڑی میں ہیں لیکن اللہ کے قرب میں ہیں، معرفت ملی ہے آپ کو. تو یہ اخلاص کے ساتھ اگر کوئی چلے اور دنیا داری کا انداز دنیا کے ساتھ اس کا جو ہے وہ ٹوٹ جائے تو پھر نہیں، پھر معاملہ اور ہے. اللہ جس طرح بزرگوں نے فرمایا تھا نا کہ وہ جو آئے تھے ملنے کے لیے بزرگ حضرت عبید اللہ حرار رحمۃ اللہ علیہ کو، بعد میں لمبا واقعہ ہے کسی اور وقت پیش کروں گا. انہوں نے پھر ایک شعر بولا تھا کہ وہ شعر جو آپ نے خواب میں جو ہے وہ یہاں سے ایک پڑھ کے مصرع آپ چلے گئے تھے، دوسرا آپ نے پڑھا ہی نہیں، تو کہا جی حضور معاف کر دیں ایک مصرع ہی کافی ہے. پر نہیں، دوسرا میں مکمل کر دوں. تو انہوں نے پہلا مصرع یہ پڑھا تھا، نہ خدا دوست گر دنیا دوست دارد، نہ خدا دوست گر دنیا دوست دارد. اگر کسی کی دنیا دوست ہے تو اس کا خدا دوست نہیں ہو سکتا. اللہ. تو انہوں نے کہا اس کو آگے پورا کر دیجئے، اگر دارد برائے دوست دارد. ہاں ایک صورت میں اللہ دوست ہو سکتا ہے، اگر اسی کے لیے دنیا سے دوستی کر لے. من کے کہو نا سبحان اللہ. اگر دارد برائے دوست دارد، اگر اس طرح سے ہے تو پھر ٹھیک ہے، پھر اللہ راضی ہے. پھر رہو تم جس مکان میں چاہے رہو، پھر جس طرح سے زندگی گزارو، لیکن ان سب کا مقصد اللہ کے ساتھ دوستی ہونا چاہیے. اگر کوئی شخص کوئی دنیا میں ایسا ہے جو تمہیں اس دوستی میں مددگار ہے تو وہ بھی دنیا نہیں ہے، وہ بھی آخرت ہے. وہ اصل میں آخرت ہے، وہ دنیا نہیں ہے. اور اگر کوئی دوست ایسا ہے کہ وہ تمہیں اللہ کی دوستی سے دور کرتا ہے تو پھر وہ چاہے مسجد کا امام ہی کیوں نہ ہو، بولو وہ کوئی بہت بڑے آستانے کے بہت بڑے کوئی جو ہے وہ پیر صاحب ہی کیوں نہ ہو، بولیے وہ بھی دنیا ہوں گے. کیونکہ وہ تمہیں اس رب سے دور کر کے کسی اور طرف لگا رہا ہے، اس کی دوستی کہیں اور لگا رہا ہے، تو نہیں، یہ طریقہ نہیں ہوگا. تو اللہ اس سے محفوظ فرمائے. تو اس لیے میں نے یہ ساری باتیں عرض کر دیں کہ آپ کے ذہن میں اب یہ 4 موتیں جو ہیں ان کو سمجھانا آسان ہو جائے گا اور اب آپ ایزیلی سے سمجھ جائیں گے. پہلی موت سفید موت. نوٹ کیجئے، سفید موت سے مراد کیا ہے؟ بھوک پیاس نیند پر قابو پا لینا. بھوک پیاس نیند پر بولیے، یہ 3 چیزوں نے دنیا کو جسے کہتے ہیں نا دوزخ کے دروازے پہ لا کے کھڑا کر دیا. اب پہلی موت پہ میں بات کروں تو 2 گھنٹے چاہیے. یہ 3 چیزیں ہیں، بھوک پیاس اور نیند. یہ پہلا ابھی سٹیپ ہے، ان تینوں چیزوں کے اوپر قابو پا لینا. یعنی بھوک کنٹرول میں ہے، جتنا چاہتا ہے کھاتا ہے. اگر کوئی بھی چیز سامنے آ گئی ہے تو اس کو دیکھتے ہوئے دیکھتا ہے کہ میری بھوک کتنی ہے. اگر کوئی اس کو مانیٹر کرنا جان گیا، اس کی تو زندگی جنت بن گئی، کہ اسے یہ علم ہو گیا کہ میں نے کتنا کھانا ہے. بھوک کنٹرول میں. اور وہ یہ نہیں کہ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ اس کے لیے ایسا ہو کہ وہ بھوک کے لیے اتنا سخت مارا پھرے کہ اس کو عادت پڑ جائے مرغن غذاؤں کی اور مٹن چکن کی، اور بس یہی اس کو اچھا لگے. کوئی سادہ غذا آ جائے تو منہ چڑھائے کہ یار یہ کیا، مجھے حد ہو گئی، میں یہ کھا ہی نہیں سکتا. یعنی اس کے لیے بھوک جو ہے نا وہ ایک اس کے لیے مشکل کر دی ہے اس نے کہ اس کے لیے بھوک کو برداشت کرنا ممکن نہیں. اور جو کھاتا ہے وہ بھی ایسی چیزیں ہیں کہ وہ عام انسان اگر اسے کوئی کھائے تو کہے جی میں تو مناسب ہی نہیں سمجھتا اسے. پیاس کے اوپر کنٹرول. پیاس، پانی پینا، اچھے مشروبات، اور یہ جتنی بھی بیوریجز ہیں، یہ سارے جتنے بھی مشروبات ہیں، ان سب سے وہ پوری طرح سے دیکھ کے کہ بھئی میرا کتنی میری ضرورت ہے اس کو مانیٹر کر کے وہ چل رہا ہوں. اور بہت بڑی چیز نیند. یہ 3 چیزیں انسان کے لیے بہت بڑی آزمائش بھی ہیں
اور انہی تینوں چیزوں پہ قابو پانے سے انسان اللہ کی ولایت میں پہنچ جاتا ہے. اور فرمایا کہ جو اس پہ قابو پا لیتا ہے اس کی اشراقیت بڑھ جاتی ہے. اشراقیت کہتے ہیں ماتھے کی چمک. کیا کہتے ہیں جی؟ ہاں، اس کی اشراقیت بڑھ جاتی ہے. یہ اشراق سنا ہوگا آپ نے، نماز اشراق. یہ کب پڑھی جاتی ہے؟ جب سورج طلوع ہو جاتا ہے، 10 منٹ ہو جاتے ہیں طلوع ہوتے ہوئے، یعنی اس کی روشنی میں اتنی مزیدار، وہ بڑی مناسب سی ایک یلو سی روشنی ہوتی ہے. اسے کہتے ہیں اشراق کا وقت، جو کہ طلوع آفتاب سے 10 منٹ کے بعد شروع ہوتا ہے. ایسے ہی ہے بولو. تو وہ اشراق کے وقت میں جو اس وقت یلوئش قسم کی روشنی ہوتی ہے، ویسی روشنی اس کی پیشانی پہ ہوگی. اور یہ کبھی نہیں پیدا ہو سکتی جب تک آپ کے ان تینوں چیزوں پہ کنٹرول نہ ہو، بھوک پہ، پیاس پہ اور نیند. یہ ہے پہلی موت. اسی لیے اسے سفید موت کہتے ہیں، کیونکہ وہ سفیدی ظاہر ہوتی ہے پیشانی پہ. یہ روحانیت کا ایک بہت بڑا معاملہ بھی ہے. اور اگر میں یوں کہوں کہ ساری روحانیت کی جان یہ 2 جملے ہیں جو میں نے ابھی بولے ہیں: بھوک، پیاس اور نیند پہ قابو، اور اس سے اشراقیت بڑھتی. اللہ. تو یہ پہلی موت ہے، سفید موت ہے. اسی کو نہیں کوئی کر پاتا تو میں اگلی موتیں کیا بیان کروں. یہ تو بنیادی چیز تھی کہ صوفی صاحب نے انہی تینوں چیزوں پہ کنٹرول کرنا ہے اور اپنے آپ کو پوری طرح دیکھ لینا ہے کہ بھائی میرا انداز ایسا نہیں ہونا چاہیے. لہٰذا آپ نے اس پہ غور رکھنا ہے انشاءاللہ. کہیں آپ کی بھوک آپ کے کنٹرول میں ہو، پیاس کنٹرول میں ہو، نیند بھی کنٹرول میں ہو. جب اللہ کے ہاں جاگنے کا وقت ہو تو اس وقت سونا بڑی زیادتی ہے، بڑا ظلم ہے کہ آج کی رات تو جاگنے کی رات تھی، آج کی رات تو اللہ کے ہاں ٹینشن رہنے کی رات تھی، تو آج آپ پہ نیند چڑھ گئی، آج آپ سو گئے. تو جب نہیں سونا تھا تب سو گئے، اور جب سونے کا وقت ہوتا ہے اس وقت نیند قابو میں نہیں ہوتی، نیند پھر بھاگی ہوتی ہے. یعنی سونے کا ٹائم ہے، نیند آ ہی نہیں رہی. تو نیند آپ کے قابو میں تو کہاں آئی رہی؟ بولو نا. نیند آپ کے قابو میں تو نہیں ہے نا. وہ سونے کا ٹائم ہے، اب آپ جاگ رہے ہیں، اور جب جاگنے کا ٹائم تھا بولو تو نیند قابو میں تو نہ رہی. بولو. تو یہی ہے بس. اسی طرح اسی سے ساری دنیا اس وقت عذاب کا شکار، بھوک، پیاس اور نیند کو کنٹرول نہیں کر پاتے. اللہ جسے دے دے یہ انشاءاللہ. دوسری موت، سیاہ موت. سیاہ موت یہ ہے کہ دونوں جہانوں سے منہ پھیر لینا. دونوں جہانوں سے منہ پھیر لینا. جیسا کہ یہ فرمایا گیا ہے: الفقر سواد الوجہ فی الدارین. فقر دارین سے منہ کالا کر لینا ہے. فقر کیا ہے بولیے؟ دارین سے منہ کالا کر لینا. منہ کالا کر لینا. جب منہ کالا ہو جائے تو انسان منہ نہیں ادھر کرتا. کہتے ہیں کہ اس کا منہ کالا کر دیا ہم نے، کیوں؟ اب اس کی تو کوئی دیکھے گا ہی نہیں. تو دارین سے منہ کالا کر لینا، اس سے مراد دونوں جہانوں سے بالکل منہ پھیر لیا. اور چونکہ یہ منہ کالا کر لینے سے ہے، اس لیے اس کو کالی موت، سیاہ موت کہا جاتا ہے. چونکہ دونوں جہانوں سے آپ نے آنکھ بند کر لی ہے. نہ کوئی آپ کو ثواب کی پرواہ ہے، بولیے جی، کہ آخرت میں ثواب ہوگا، اس جہان سے بھی آنکھ بند ہے. اور نہ ادھر اس جہان میں آپ کو عزت اور تعریف کی پرواہ ہے. بولیے، اس جہان میں نہ عزت چاہیے نہ تعریف چاہیے، نہ وہاں کوئی ثواب کی تمنا. دونوں جہانوں سے آنکھیں بند ہو. اب بتائیے کتنا مشکل کام ہے یہ. اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ مرنے سے پہلے مرنا کیا ہے. دونوں جہانوں سے پہلے آنکھ بند ہے، اور ہے ہی کوئی نہیں، تمنا ہی کوئی نہیں. اور ہر چیز کو جو جس طرح لوگ تولتے ہیں کہ یہ زیادہ عزت والی ہے اس سے لے لو، یہ زیادہ تعریف والی ہے یہ کرو، باقی چھوڑ دو. ادھر یہ زیادہ ثواب والا کام ہے اسے کر لو، اس سے زیادہ بڑا ثواب ملے گا یہ کر لو. ایک ایسی وہ سٹیج ہے روحانیت کی، جب انسان یہاں پہنچتا ہے تو اس کے لیے دونوں چیزیں برابر ہو جاتی ہیں. یعنی مٹی اور سونا بولو برابر، جسے کہتے ہیں سیاہ موت. تو جب ایسا ہو جائے، سنیے میں ایک بات کروں یہاں پہ
کہ جب آپ واقعی اس پہ آتے ہیں اور اللہ ایسا توفیق دے دیتا ہے کہ سیاہ موت سے آپ کے اندر یہ برکت اترتی ہے کہ دونوں جانوں سے منہ کالا ہے اور نہ کوئی ثواب کی پرواہ ہے نہ کوئی عزت اور تعریف کی ہے، تو پھر لامحالہ ایک ہی شے بچتی ہے، وہ خدا ہے۔ بولیے، وہ پھر اللہ ہی رہ گیا نا، باقی رہ کیا گیا؟ بھائی ساری عزتیں دنیا سے ہی آتی ہیں نا، وہ دنیا ساری گئی، ساری ثواب آخرت میں ہی ہے نا، وہ آخرت بھی سب گیا، تو بچا تو ایک ہی، پھر اللہ کی ذات بچی۔ تو اس لیے پھر وہ واقعی اخلاص پہ آتا ہے جس سے اللہ سیاہ موت عطا فرمائے، کہ اس کا ذہن اور سوچ اس طرح چلے کہ اس کے لیے ان چیزوں کی کوئی ویلیو نہ رہے، کوئی تنقید کر رہا ہے، کوئی تعریف کر رہا ہے، کوئی قریب ہو رہا ہے، کوئی دور ہو رہا ہے، اسے ان چیزوں سے کوئی پرواہ نہیں۔ یہ عمل چھوٹا ہے رہنے دو یار، یہ عمل بڑا ہے کر لو یار، ان چیزوں سے واسطہ، بولیے سارے بولیے، ختم ہو جاتا ہے، ان چیزوں سے واسطہ ختم ہو گیا۔ اور پھر ایک ہی انداز ہوتا ہے، بھائی مجھے اتنا پتہ ہے بس کہ اس بات سے میرا رب راضی ہوگا، چاہے چھوٹی ہے یا بڑی نیکی ہے، میرے رب کی رضا پیش نظر ہے، وہ راضی ہوگا، باقی چھوٹی ہے بڑی ہے یہ تو میں سوچ ہی نہیں رہا، اس کی تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور اس بات سے جو میں دنیا میں کر رہا ہوں، اس بات سے کسی کو فائدہ ہو جائے گا، کوئی تعریف کرے نہ کرے، بولیے کوئی تنقید کرے کرتا رہے، مجھے پتہ ہے اس سے لوگوں کو فائدہ ہو جانا ہے تو میں کر دوں یار، کوئی بات نہیں، کوئی برا مناتا ہے منا لے، کوئی تعریف کرتا ہے نہ کرے کر لے، تو اس کی مرضی۔ تو آپ نے اس کو اس سے علیحدہ کر دینا ہے۔ یہ بہت بڑا میرے خیال سے جہاد ہے، انشاءاللہ کہیں یہ جہاد ہے، اتنا آسان نہیں، ورنہ ہزاروں قسم کی اندر خواہشیں اٹھتی ہیں کہ جب آپ کوئی بڑی نیکی کرتے ہیں تو پھر ساتھ ہی آپ کے اندر خواہش اٹھتی ہے بھی لوگوں کو پتہ کیوں نہیں چلا، کیوں نہیں لوگوں کو علم ہوا۔ یہاں تو حالات یہ ہیں کہ لوگ چھوٹا سا کھانا کھانے چلے جائیں تو ساری دنیا کو بتاتے ہیں کہ میں نے آج یہ کھانا کھایا ہے، لوگوں کیوں نہیں پتہ چلا کہ میں نے اسے کھایا، تو آپ نے بیڑا غرق کر لیا، اپنی ہر چیز، اپنی پرائیویسی رکھی کوئی نہیں حال میں۔ تو اللہ آپ کو ایسی پرائیویسی دیتا ہے اس حالت میں، کہو نا سبحان اللہ، کہ وہ کمال پرائیویسی، اور آپ کو اس پہ بڑی لذت آتی ہے، آپ اسے بڑا انجوائے کرتے ہیں کہ مجھے پتہ ہے میرے رب کو پتہ ہے میں نے کیا کیا ہے، وہ خوب جانتا ہے کہ میں نے اسے کیا کیا ہے۔ میں نے ابھی آج ایک حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کروڑ رحمتیں آپ کے روزہ انور پہ نازل فرمائے، ان کی ایک چھوٹی سی آج میں نے تحریر کسی نے لکھی تھی پڑھی، تو اس میں آخر میں ایک جملہ تھا، بڑا مزہ آیا اسے پڑھ کے۔ آپ کی وہی سیرت تھی جو ہم اکثر گفتگو آپ کی کرتے رہتے ہیں، کبھی موقع ملتا ہے تو، کہ آپ نے کتنی اسلام کے لیے قربانیاں دیں، حضرت مصعب بن عمیر، اور یہی تھے جو حضور سے پہلے مدینہ گئے تھے، حضور سے پہلے مدینہ جانے والے حضرت مصعب بن عمیر ہیں، تو بڑے ہی نفیس انسان تھے، بڑے اعلیٰ، خیر ایک الگ وہ چیپٹر ہے، اسے میں نہیں کھولنا چاہتا، لیکن آخر میں ایک جملہ لکھا ہوا تھا کہ یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو دنیا میں آ کر اللہ سے لیتے ہیں اس سے کہیں زیادہ اللہ کو واپس کر جاتے ہیں۔ ہائے کہو نا سبحان اللہ۔ دل چاہا اس جملے کو کوئی لکھے، کوئی 100 فٹ کے بینر پہ، وہ ساری چوکوں میں لگا دے کہ یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو دنیا میں آ کر جو اللہ سے لیتے ہیں، جاتے ہوئے اس سے کہیں زیادہ واپس کر جاتے ہیں، اور اللہ بھی کہتا ہے میں تو اتنا تو نہیں دیا تھا جو تو نے مجھے دے دیا۔ تو اس قدر آپ نے خدمت اسلام، تو ایسا ہی انداز ہوتا ہے کہ یہ دنیا سے بالکل ختم، کوئی نہ تعریف کی پرواہ، بولیے نہ تنقید کی، کیا لینا دنیا سے، اور ادھر سے نہ کوئی ثواب کی پرواہ، بھائی فرشتے ثواب لکھ رہے ہیں، فرشتے نیکیاں لکھ رہے ہیں، وہ کہتا ہے مجھے ان کی ضرورت ہی نہیں۔ تو وہ فرشتوں کی اتنی بڑی محنت، اللہ کا پورا سسٹم، پورا نظام، وہ کہتا ہے مولا تو لکھی جا بولو نا، مجھے اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، میں نے کیا کرنا ہے ان کو، مجھے تیری ذات سے غرض، اور ہم تجھے وہ دے کے جائیں گے جو تو نے یہاں دیا، اس سے کہیں زیادہ تجھے واپس کر جائیں گے۔ یقین کریں میری زندگی کا ایک ایسا وہ لمحہ تھا جب میں نے جملہ پڑھا، ایک نیا لیول شعور کا کھلا کہ ایسا بھی ہوتا ہے، اگر ایسے بھی لوگ دنیا میں آئے کہ اللہ نے ان کو جو دیا تھا اس سے کہیں زیادہ اللہ کو واپس کر گئے۔ تو ہم تو جو اس سے دیا ہوا ہے
وہ اسی کا شکر ادا کر لیں اور اسی کے اوپر کاربند ہو جائیں تو بڑی بات. تو یہ ہے دونوں جہانوں سے منہ پھیر لینا انشاءاللہ. اللہ توفیق دے. تیسری موت وہ ہے سرخ موت. سرخ موت سے مراد ہے، نوٹ کریں، خواہشات و لذات دنیاوی کو قربان کر کے، خواہشات و لذات دنیاوی کو قربان کر کے ان پر غلبہ پا لینا اور ان کا خون بہا دینا. چونکہ یہ قربانی خواہشات کا خون کر کے سرخ روئی کا سبب بنتی ہے، لہذا اسے سرخ موت کہتے ہیں. جس طرح قربانی کے جانور کو چھری پھیری جاتی ہے اور اس میں سے بلڈ نکلتا ہے اور وہ بالکل بے جان ہو جاتا ہے، ایسے ہی خواہشوں کے گلوں پہ چھری پھیرنا. خواہشات خواہشات خواہشات، یہ ہو جائے، یہ ہو جائے، یہ ہو جائے زندگی میں، اس طرح کر لوں، اس طرح کر لوں. اور مطلب وہ جو مشن کا راستہ ہے اس کو چھوڑ کے دوسری خواہشوں پہ لگا ہوا ہے. یہ کر لوں، وہ کر لوں، بس اسی پہ لگا ہوا ہے اور مسلسل انہی خواہشوں کو پوجنے میں محترم کی پوری زندگی گزر گئی. بچے ہو جائیں، کاروبار ہو جائے، بڑی گاڑی ہو جائے، بڑی کوٹھی ہو جائے، بڑا عہدہ ہو جائے، بچے یہ کر جائیں، کچھ باہر نکل جائیں، کچھ ادھر چلے جائیں، کچھ یہ کر، یہ خواہشیں پال پال کے لوگوں نے زندگیاں گزاری اور انہی کو پالتے رہے، کھلاتے رہے. میں تمہیں کیا بتاؤں کہ آپ اندازہ کریں کہ یہ خواہش اس طرح کی جو ہوتی ہے یہ کیا چیز ہے اور یہ کس حد تک نقصان دیتی ہے. یہ چھوٹی چیز نہیں ہے، اگر یہ چھوٹی ہوتی تو اس کا ذکر ہی نہ کیا جاتا. یہ خواہشوں کے پیچھے چلتے رہنا، قرآن نے اس کا ذکر کیا. اللہ نے قرآن میں اپنے نبی کو فرمایا، نبی کیا تو نے دیکھا ہے ایسے شخص کو جو اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا بیٹھا؟ لفظ دیکھیے، بولیے، جو اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا بیٹھا ہوا ہے. یعنی وہ الٹیمیٹلی سجدہ اسے ہی کرتا ہے. وہ جو نماز کا سجدہ ہے نا، وہ مجھے نہیں کرتا، وہ خواہش کے لیے کر رہا ہے. اس کو کوئی چیز چاہیے، اس کو کوئی خواہش کی وجہ ہے اور وہ اس لیے عمرہ کرنے گیا ہوا ہے، وہ اس لیے کعبہ کا حج کر رہا ہے، وہ اس لیے جو ہے وہ سورتیں پڑھتا ہے. وہ میرے لیے تو نہیں پڑھ رہا، بولو، وہ تو اپنی خواہش کو خدا بنا کے بیٹھا ہو. تو اندازہ کریں یہ کتنا بڑا جملہ جو قرآن میں ہے. یہ قرآن کی آیت پڑھی میں نے کہ قرآن میں اس کا ذکر کیا گیا کہ خواہش اس حد تک لوگوں کو مجبور کر دیتی ہے کہ خدا کے درجے پہ لے جاتی. اور میں ابھی کہنے لگا تھا ایک بات کہ لوگ پھر انہی خواہشوں کو اپنے بچوں کی شکل میں لاتے ہیں. میرا یہ بچہ یہ کر لے گا، اچھا اسے کھلا رہے ہیں، اسے پلا رہے ہیں. آپ بچے کو نہیں پلا رہے، اپنی خواہش کو پلا رہے ہیں. آپ اپنے بیٹے کو نہیں روٹی پانی دے رہے، بولو نا یار، اپنی خواہش کو روٹی کھلا رہے ہیں. اسے کون کھلا رہا ہے؟ آپ تو اپنی خواہش پال رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں بات؟ آپ کے پلے پڑ رہی ہے بات. وہ تو آپ اپنی خواہش کو کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں. بیٹا تو وہ تو ایک اس کی علامت ہے، بولو، اس کی تو ایک سائن ہے اس کا. اصل میں تو آپ کی خواہش پل رہی ہے اس کی شکل میں. یہ کل میں ایک بڑا ہوگا تو ایسا کرے گا، بڑا ہوگا تو یوں کرے، بڑا ہوگا تو یوں کرے. اور یہ وہ خواہشیں ہیں جو اللہ رسول کی خواہشوں کے علاوہ ہیں، جو اس سے بالکل ڈیفرنٹ ہیں اور وہ اللہ رسول کے راستے پہ لے جانے والی نہیں ہیں اور اس کی کوئی تمنا ایسی نہیں ہے. تو پھر تو آپ اسے پال کب رہے ہیں؟ بولو، آپ تو اپنی خواہش کو پال رہے ہیں. ایسے جو آپ اپنے گھر کی تعمیر کر رہے ہیں، آپ ایک ایک اینٹ اٹھا رہے ہیں اور آپ ایک ایک خوبصورت اس میں ٹائلیں لگا رہے ہیں، خوبصورت اس کے اندر آپ بڑے اچھے نقش و نگار کر رہے ہیں اور آپ کا مقصد جو ہے وہ کچھ اور ہے. تو بولیے وہ کیا تعمیر ہو رہا ہے؟ بولیے، آپ کی خواہش تعمیر ہو رہی ہے. وہ مکان نہیں بن رہا جی، وہ مکان نہیں بن رہا، وہ آپ کی خواہش بنتی جا رہی ہے. خواہش بلند ہو رہی ہے. آپ کی اپنی تمنا ہے، وہ اس تمنا کو وہ آپ بڑھا رہے ہیں، بڑا کر رہے ہیں، اونچا کر رہے ہیں. اللہ، آپ نے جو کپڑا پہنا ہوا ہے وہ کپڑا اگر آپ کی اس خواہش کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جو بھی آپ کی وہ نیگیٹو خواہش ہے،
تو وہ کپڑا نہیں، آپ نے اپنی خواہش کو پہنا ہوا ہے. نہیں سمجھ رہے بات؟ تو بتائیے کیا قرآن کا جملہ ٹھیک نہیں؟ پھر کیا قرآن صحیح نہیں کہہ رہا کہ لوگوں نے خواہش کو ہی اپنا خدا بنا لیا؟ پہنتے خواہش کو ہیں، پیتے خواہش کو ہیں، کھاتے خواہش کو ہیں، دیکھتے خواہش کو ہیں، آرزو خواہشوں جو بھی ہے وہی کرتے ہیں، اور اسی کے پیچھے چلتے ہوئے مر جاتے ہیں اور قبر میں جا پہنچتے ہیں. پھر سمجھ آتی ہے کہ یہ تو مجھے کرنی ہی نہیں چاہیے تھی. تو موت احمر بڑی اعلیٰ موت ہے جی. انشاءاللہ کہیے ذرا، انشاءاللہ کہیے. خواہشات و لذات دنیاوی سے کو قربان کر کے ان پر غلبہ پا لینا، غلبہ پا لینا. یار یہ بڑا ہی معاملہ بڑا ہو جاتا ہے. خواہشات دنیاوی بھی ختم، اور کسی بھی انداز میں کوئی بھی وہ تربیت کچھ دے دے تو اللہ انشاءاللہ کہو نا، یہ تربیت کے ساتھ ہی ہے نا. کوئی تربیت دے، کوئی اللہ والا ہو جو تمہیں خواہشات دنیاوی کو سے نکلنے کے انداز بتاتا رہے اور سمجھاتا رہے، اور خواہشات دنیاوی کے ساتھ ساتھ تمہیں نفرت دلاتا جائے. بولو نفرت دلاتا جائے، بار بار کہ یار کیڑے پاسے لگا ہے، کدھر جانا ہے تو اس طرح کی تمہیں بار بار کھینچاتا نہیں تمہارے ساتھ ہوتی رہے تو ہو سکتا ہے. ورنہ نہیں. کون سی یونیورسٹی ہے جو یہ ڈگری دے جی؟ ریڈ ڈیتھ کی کوئی ڈگری دے دے، یہاں سے کروڑ روپیہ لے لے، یہ ڈگری ہمیں کچھ دے دے کسی جگہ سے ہمیں مل جائے، کوئی نہیں دے سکتا. یہ تمہیں ایک تربیت دے گی، یہ تمہیں ایک خاص صحبت عطا کرے گی جہاں سے تمہیں اس کا شوق دور ہوتا جائے گا، اور ایک وقت آئے گا کہ تم کہو گے نہیں یار واقعی اس کی ضرورت ہی نہیں تھی، میرے حضرت نے ہر شے کھرج کے باہر نکال دی. اللہ اللہ کرتے کرتے ہو نظر آیا مجھے، وہ جو ہو نظر آیا مجھے ہر شے میں گم ہو گیا، ختم ہو گیا. اور میرے حضرت نے ایسا جام پلایا کہ اس جام نے مجھے ہر نشے سے دور کر دیا. سرخ روئی کا سبب بنتی ہے. تو یہ سرخ روئی، اب سنتے جائیے ذرا، خواہشات کا خون کر کے سرخ روئی تمہارا چہرہ لال کر دیتی ہے. سرخ روئی تمہیں بلند کر دیتی. اللہ اگر اسلام نے ارشاد فرمایا، سنی حضور کی حدیث. کسی نے پوچھا حضور بے اللہ کے ہاں اور دنیا میں عزت کیسے ملتی ہے؟ تو فرمایا جو دنیا والوں کے پاس ہے تو اس سے بے نیاز ہو جا. جو دنیا والوں کے پاس ہے، بولیے، تو اس سے بے نیاز ہو جا، اللہ تجھے دنیا میں عزت دے دے گا. اور جو ادھر اللہ کے پاس ہے اس سے بھی بے نیاز ہو جا تو اللہ تجھے وہاں بھی عزت عطا کر دے گا. یہ عجیب نظام ہے. یہاں چھوڑنے سے ملتا ہے، بولیے، ہاں یہاں چھوڑنے سے آنا ہے، لینے سے نہیں کچھ بھی آنا. یہ عجیب نظام ہے. یہ نظام بنا ہی ایسے. یہاں جو نیچا ہوتا ہے اونچا ہو جاتا ہے، بولیے. جو پیچھے ہٹتا ہے وہ قریب ہو جاتا ہے گناہوں سے. پیچھے ہٹو گے اللہ کے قریب ہو جاؤ گے. یہاں عجیب ہے، الٹ ہے. آنکھیں بند کرتے ہو تو دیدار ہو جاتا ہے. آنکھیں بند ہونا چاہیے تو کچھ بھی نظر نہیں آنا چاہیے. یہاں آنکھیں بند ہو تو دیدار ہوتا ہے. یہ عجیب نظام. یہاں اللہ نے اسی طرح کا انداز رکھا ہوا ہے، اسی طرح کی چیزیں. تو جب یہ سرخ روئی مل جاتی ہے تو اسے سرخ موت کہہ دیتے ہیں کہ آپ کا سب کچھ ختم ہو. آخری سبز موت، موت اخضر. سنیے اللہ، سنیے، آئندہ کے لیے امیدوں، آئندہ کے لیے امیدوں اور امنگوں پر پانی پھیر دینا. آئندہ کے لیے امیدوں اور امنگوں پر پانی پھیر دینا. بڑے دھیان سے سنیے، یہ بڑا ایک باریک سا فرق ہے. آئندہ کے لیے امیدوں اور امنگوں پر پانی پھیر دینا اور لمبے منصوبوں کو خیر بات کہہ دینا. آئندہ کے لیے امیدوں اور امنگوں پر پانی پھیر دینا اور لمبے منصوبوں کو خیر بات کہہ دینا، چونکہ اس سے سالک کی خوشحالی اور سرسبزی کا آغاز ہو جاتا ہے، اس لیے اسے سبز موت کہتے ہیں.
اللہ، اب آپ ایک شجر سایہ دار بنیں گے، اب آپ سرسبز درخت کی طرح ہوں گے، اب آپ پہ کبھی بھی خزاں نہیں آئے گی، کیونکہ آپ نے آئندہ کے لیے امیدوں اور امنگوں پر پانی پھیر دیا، اور کوئی دور دور تک کوئی ایسا انداز نہیں رہا کہ چلو یار کوئی بات نہیں، ابھی چلو ٹھیک ہے، یہ سرخ موت بھی آ گئی، سیاہ موت بھی آ گئی، سفید موت بھی آ گئی، چلو جنت میں ہی کسی بڑے مقام پہ پہنچوں گا، کسی جگہ کوئی حضور کا ساتھ ملے، کوئی آپ کے ساتھ کرسی ملے، کوئی آپ کے ساتھ گھر مل جائے، ٹھیک ہے، اچھی آرزو ہے، کرنی چاہیے، یہ بہت پیاری آرزو ہے کہ آقا اسلام کا ساتھ مل جائے وہاں پہ۔ لیکن یہ عجیب بات ہے کہ وہ اس بارے میں بھی نہیں سوچتا، اور وہ یہ کہتا ہے، اللہ مجھے کہنے دیجئے، مجھے کہتا ہے مولا یہ جسم، یہ روح، یہ اس قابل ہی نہیں کہ یہ خواہش بھی کرے کہ حضور کے ساتھ کھڑا ہو، تو دے دے تیری مرضی یا نہ دے تیری مرضی ہے، لیکن میں یہ خواہش بھی نہیں کرتا کہ حشر کے دن حضور کے ساتھ میں کھڑا ہو جاؤں، اس قابل نہیں۔ اور دیکھیے یہ کتنا عجیب معاملہ ہے، حالانکہ شفاعت کا آرزو کرنا، شفاعت کی تمنا کرنا کہ حضور میری شفاعت کریں، اور آقا اسلام میری اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ آپ گواہی دے کر تو مجھے بچا لیں حشر کے دن، بولیے یہ کتنی بڑی سعادت ہے کہ شفاعت کے امیدوار ہونا۔ لیکن یہ عجیب آدمی ہے، یہ اس بڑے لمبے منصوبہ ہے نا، یہ بولو کہ شفاعت ہوگی، بولے لمبا منصوبہ ہے، بہت دور تک ہے، تو آپ وہ اس کو بھی کہتا ہے کہ شفاعت، اچھا چلیں ٹھیک ہے، بڑی برکت کا معاملہ اللہ دیتا ہے، اللہ بڑی رحمت کرتا ہے، نبی کی بڑی عزت ہے کہ شفاعت کریں گے، لیکن میں نہیں چاہتا کہ میری خاطر حضور 2 منٹ بھی ضائع کرے، یہ میرے نبی کا وقت ضائع ہو جائے گا، ہائے وہ چھوڑو یار، اللہ کرنا کرے گا، کر بھی کر دے گا، میرے رسول کا وقت میرے لیے ضائع نہ، کہ میں اس حد تک اللہ کی بارگاہ میں اس امنگوں سے دور ہو گیا ہوں کہ مجھے یہ بھی آرزو کوئی نہیں کہ میرے لیے حضور کو 2 لفظ کہیں بولیں گے تو کہیں ان کا وقت کسی اور جگہ لگ جائے، میری جگہ کوئی اور امتی بخشا جائے، یہ لمبا منصوبہ یہ بھی چھوڑ دیا۔ بتاؤ کدھر جاؤ گے، یہ کہاں سے لاؤ گے، یہ سوچیں کہاں سے لاؤ گے ایسی اعلیٰ پائے کی بلندی، یہ سوچ کہ نہیں مجھے ضرورت ہی کوئی نہیں ہے، ان کی بارگاہ سے جو ملا ہمیں کوئی حاجت نہیں ہے، اور ٹھیک ہے اللہ نے اگر دے دیا تو ٹھیک ہے لے لوں گا، نہ دیا تو کونے میں بیٹھا رہوں گا، ہمیں نہ قریب آنے کی تمنا ہے نہ دور بیٹھنے کی تکلیف ہے بولیے، نہ قریب آنے کی تمنا ہے نہ دور، اللہ کہتا ہے تو ہے کیا یار، تو کیا چیز ہے، نہ تو قریب آنا چاہتا ہے نہ تو دور بیٹھنے پہ تکلیف میں ہے، کہا مولا بس میں سمجھ گیا ہوں نا کہ تو اصل میں چاہتا کیا ہے، تیری یہ چاہت ہے کہ میری چاہت ہی کوئی نہ ہو، یہ جو چاہت کی بھی چاہت ہے نا میں نے اسے بھی مٹا دیا کہ میری کوئی چاہت نہ ہو، اور جب ایسا ہو جائے تو پھر آپ حقیقت میں سرسبز ہو جاتے ہیں، خوشحالی کا آغاز یہیں سے ہوتا ہے، مٹا دے اپنی ہستی کو، بولو گر کچھ مرتبہ چاہے، اب ہستی مٹی ہے، اب آپ کی ہستی واقعی مٹ گئی، اب ہستی کا وجود ہی نہیں رہا، تو علامہ اقبال نے اسی طرف اشارہ کیا کہ وہ جو ہستی مٹی ہے نا، اب گل و گلزار ہوتا ہے، اب گل نکلے گا، اب پھول نکلے گا، اب گلزار بنے گا، اب گارڈن بنے گا، اب باغ بنے گا، کیوں؟ وہ ہستی مٹ گئی، جب تک ہستی باقی ہے گل و گلزار کا کوئی تصور نہیں ہے، وہ سرسبز ہونا، وہ خوشحال ہونے کا کوئی تصور نہیں، اللہ کے ہاں خوشحالی ایسے نہیں ہے، اللہ کے ہاں خوشحالی اپنی ہستی کو مٹانے سے۔ تو اللہ توفیق عطا کرے، اللہ توفیق عطا، لمبے منصوبے، لمبی آرزویں، لمبی تمنائیں، دنیا داری کی تو میں بول ہی نہ رہا، چھوڑو ان کو، 10 پلازے بن جائیں، 20 پلاٹ اور لے لوں، دنیا کی لمبی آرزویں جو لوگ پالتے ہیں ان کی تو میں بات ہی نہیں کرتا نا، اب ان کو چھوڑیں، میں اس کی بات کر رہا ہوں جو ہم بنا لیتے ہیں لوگ، ہم لوگ
کہ ایسا ہو جائے تو یہ لمبا ایک ذہن رکھ کے بیٹھے رہتے ہیں، اچھا یوں کریں گے، یوں کریں گے، یوں ہو گیا. اس کو بھی چھوڑ دینا، کہو نا سبحان اللہ، اور پوری طرح سے ذہن میں رکھنا کہ نہیں مولا مجھے اس کی حاجت نہیں. تو کیا چاہتا ہے تو؟ جنت چاہتا ہے. کہا مولا دے دینا. کہو نا انکار نہیں کروں گا. انکار کرنا کفران نعمت بولو نا. یہ نعمت کی بے ادبی ہے کہ آپ ایک نعمت مل رہی ہے تو آپ کہیں جی مجھے نہیں چاہیے. بھئی یہ نہیں میں کہہ رہا مولا، یہ نہیں میں چاہتا، لیکن تم پوچھ رہا ہے کہ میرے دل میں کیا جنت کی آرزو ہے. مولا وہ کوئی نہیں ہے، مولا وہ نہیں ہے. ہاں آپ دے دیں تو اللہ خوش ہوگا، لے لیا. مولا اس میں اب ہوگا کیا؟ بغیر سب کچھ ہے گا، آرزو کوئی نہیں. تیری طرف رجوع ہوگا. کیا تیری زیارت ہو جائے گی یہاں؟ کہا ہاں مولا. جواب آیا ہاں بندے میری زیارت ضرور ہوگی. کہا بس مجھے وہیں لے جا جہاں تیری زیارت ہوگی، بس اس کے سوا کچھ نہیں چاہیے. تو یہ ہیں وہ جنہیں اللہ نے قرآن میں السابقون الاولون کا لفظ استعمال کیا کہ یہ ہر جگہ آگے جانے والے، اور اولون ہر جگہ ہر صف میں پہلی صفوں پہ کھڑے ہونے والے لوگ، یہ وہ ہیں. اور حضرت ابوبکر یہی نہیں تھے؟ بولیے نظر صاحب، بول دینا یار رضی اللہ تعالیٰ. آپ کیا یہی نہیں تھے؟ کوئی نہ آرزو نہ ہے، نہ خواہش ہے. اور اللہ کی بارگاہ سے پوچھا جا رہا ہے کہ ذرا پوچھیے ابوبکر سے کہ کیا یہ اپنے خدا سے راضی ہے؟ لوگ ہم سے پوچھتے ہوئے مر جائیں گے قیامت تک کہ ہم راضی ہیں یا نہیں. میں ایک شخص کو قیامت تک پوچھ رہا ہوں، بس صرف ایک شخص ہے کائنات میں جسے خود خدا ہو کے پوچھ رہا ہوں کہ کیا یہ مجھ سے راضی ہے یا نہیں، اور وہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ. کیا شان ہے. اور وہ کب آئی؟ جب ہر شے دے دی. بولو نا بھائی، جب ہر شے دے دی، ٹاٹ پہن کے آ گئے، تب آئی وہ بات کہ اس سے پوچھو کیا خدا سے راضی ہے یہ اللہ. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیا وہ بھی کمال آپ کی حکمت اور آپ کی اعلیٰ اس اللہ کے قرب کی علامت تھی کہ جو آپ نے جواب دیا. کہ پہلا تو انداز یہ ہوا کہ جو ہی یہ سنا حضور سے کہ جبریل فرما رہے ہیں کہ اللہ پوچھتا ہے کہ کیا ابوبکر مجھ سے راضی ہے، تو حضرت ابوبکر وجد میں آ گئے. وجد میں آ گئے مطلب حالانکہ آپ وجد والے نہیں تھے. بولیے وجد آپ پہ نہیں آتا، نہ وجد کرتے تھے، لیکن وہ حالت ہی ایسی ہو گئی، مطلب اتنا بڑا معاملہ بنا. وجد میں آ گئے. اور کیا وجد آیا گیا؟ مسجد نبوی کے صحن میں چکر کاٹنے لگے، بھاگ رہے ہیں، گول چکر کاٹ رہے ہیں. حضور نے بھی نہیں روکا. حضور دیکھ رہے ہیں کہ چلو خود ہی رکے گا، چکر کاٹ رہے ہیں، سر جھکا ہوا اور بھاگ رہے ہیں. کیسا انداز ہوگا یار، بولو نا کیسا وہ منظر ہوگا، صحابہ دیکھ رہے. اور جب وہ وقت آیا کہ حضور نے فرمایا اس کو پکڑو، رکھو اس طرح سے پوچھو کہ اللہ جواب لینا چاہتا ہے کہ وہ راضی ہے یا نہیں مجھ سے. تو حضرت ابو بکر نے فرمایا آپ اللہ سے فرما دیجئے ابوبکر کبھی بھی اپنے خدا سے راضی ہونے کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا. میں ہمیشہ آپ سے راضی، میں پہلے بھی راضی تھا اب بھی راضی. یعنی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ پہلے میں نہیں تھا آج ہوا ہوں، بلکہ کہو نا سبحان اللہ، بولو نا. یہ نہیں کہا کہ ابھی میں ہوا ہوں راضی، نہیں وہ پہلے بھی میں راضی تھا. کیا جواب ہے یار، کیا شان ہے کہ میں تو اس میں مجھے تو پہلے بھی کوئی شک نہیں تھا، تو آج چلو آپ پوچھ رہے ہیں تو بتا رہا ہوں کہ پہلے بھی میں راضی تھا اب بھی راضی. مجھے تو کبھی آپ سے شکوہ ہے ہی نہیں. اللہ. تو جب ایسی حالت آئے تو اسے سبز موت کہتے ہیں کہ قطعاً کوئی ایسا انداز ہی نہ ہو کہ اور بالکل اس کو اپنے اندر سے نکال دیا جائے. اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں، اور یہ خاص ٹریننگ ہے انشاءاللہ، خاص ٹریننگ ہے جو چلتی رہے چلتی رہے چلتی رہے چلتی رہے. پھر ایک وقت آتا ہے کہ آپ ان چاروں موتوں سے ضرور نکل آتے ہیں. اور یہ وقت آتا ہے جب موتو قبل ان تموتو، اس بندے کو اب موت کا انتظار نہیں ہے، اب مرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں. بھائی دیکھو نا، سنو، بھوک پیاس نیند پہ قابو بولیے، اس کے بعد سنیے دونوں جہانوں سے منہ پھیر لیا، اس کے بعد سنیے خواہشات لذات دنیا ختم، اس کے بعد سنیے ساری امیدوں پہ پانی پھیر دیا. تو اور زندگی ہے کیا بھائی؟ یہ چاروں تو ختم ہو گئی تو زندگی بھی ختم ہی ہوگی ساتھ، اور رہ کیا. یہ تو سانسیں وہ تو علامت ہے نا، آپ نکال رہے ہیں ایک سانس اندر جا رہی ہے ایک سانس باہر آ رہی ہے، تو وہ تو علامت ہے. اصل میں تو مر چکا ہے یہ شخص.
یہ تو دیکھنے میں زندہ جا رہا ہے، اصل میں تو اس کی روح کب سے اللہ کی بارگاہ میں جا چکی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب حضرت اسرائیل آئیں گے اور وہ آ کے موت کا وہ وقت ہوگا تو آئیں گے تو وہ روح پہلے ہی باہر کھڑی ہوگی، وہ کہے گی کہ تجھے نکالنے کی کیا ضرورت ہے، میں پہلے ہی انتظار میں تھی، تو لیٹ آیا، میری تو پہلے سے ہی حالت ہی ایسی، چلو چلیں بسم اللہ۔ تو ایسے لوگوں کی موت پھر عام موت نہیں ہوتی، ان کے لیے خوشحالی کا آغاز ہو چکا ہوتا ہے اور پھر یہ خوشحال رہتے ہیں، پھر ان کے آستانوں پہ بھی درخت اگتے ہیں، ہائے، پھر ان کے آستانوں پہ بھی چھاؤں رہتی ہے، پھر لوگ آتے ہیں، پھر بڑا کچھ اللہ برکتیں دیتے۔ تو آئیے یہ 4 موتوں کا ذکر جو کیا ہے اس سے اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ذکر کی طرف توجہ کیجیے۔ ذکر اس طرح کیجیے کہ یہی 4 موتوں کا تصور کر کے کہ مولا اگر آج پڑھایا ہے تو اس پہ عمل کی توفیق بھی دینا انشاءاللہ۔ آئیے، ذکر ہر مرض کی دوا ہے، ذکر سکون کا اصل ذریعہ ہے، ذکر ہی اصل اطمینان ہے، ذکر ہی اصل میں راحت ہے۔ جو دل ذکر سے خالی ہے اسے نرم بستر پہ بھی نیند نہیں آتی، جو دل ذکر سے خالی ہے اسے کسی بھی اچھے عہدے پہ لے جاؤ وہاں بھی بے چین رہتا ہے، کیونکہ ذکر دل کو سکون دیتا ہے۔ سانس اندر جا اللہ کہیے، سانس باہر نکلے ہو کہیے، میرے ساتھ ساتھ کیجیے۔ اب روک دیں، اندر سے سنیں۔ اللہ
اپنے دوستوں کو لائیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب اندر سے ماشاء اللہ طائف سے سنیے اللہ اللہ کی آواز. اللہ کرتے جائیں، گم رہے ہیں. اللہ 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 اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب مراقبہ کیجئے تھوڑی دیر کے لیے، اپنے آپ کو آزاد کر دیجئے اور دیکھیے کہ آپ کی سوچ کہاں جاتی ہے. بس جانے دیں اسے جہاں جاتی ہے. اللہ معی، اللہ میرے ساتھ ہے. اللہ میرے ساتھ ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد. آمین. اللہم آمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم الہ العالمین. ان خالی ہاتھوں کو اپنی معرفت سے بھر دیجئے. اللہ اس خالی سینے کو اپنے کرم سے بھر دیجئے. اس خالی جسم کو اپنی معرفت سے بھر دیجئے. اللہ قبول فرما لیجئے. فضل کیجئے، رحم کیجئے. آپ کا نام لیا، آپ کے محبوب کا ذکر کیا، آپ کے کامل اللہ والوں کی گفتگو کی. اللہ ہمیں اس کا صلہ عطا فرمائیے، ہمیں اس کی برکت عطا کیجئے. ہمارے ذہن سے، ہماری سوچوں سے مولا ہر بری چیز، ہر نوست کو نکال کے اعلیٰ عادات، اعلیٰ معاملات ہمیں عطا فرمائیے.
ہمارے شعور کو بلند کر دیجئے، ہماری عزت و برکت کے لیے تیری بارگاہ مولا عرض ہے مولا، ہم تیری بارگاہ میں سب کچھ پیش کرتے ہیں، تیرا ہی ہے، تو نہیں دیا، اللہ قبول فرما لے۔ اللہ ان چاروں موتوں سے ہمیں سرفراز فرما، ان چاروں موتوں سے ہمیں سرفراز فرما، مرنے سے پہلے یہ چاروں موتیں دے دے مولا، رحم کر دے مولا، رحم کر دے، جو اس کو سنے اور جو سن رہا ہے مولا اسے بھی اس کی برکت دے دے، اللہ رحم فرما دے۔ اللہ یہ زندگی جو دی ہے ہمیں اس کی حقیقت اور آج مقصد کا پتہ چلا، ہمیں تو پہلے ہی مارنا چاہتا ہے، ہمیں مولا پہلے ہی مرنا ہے، اللہ قبول فرما لے، اللہ قبول فرما لے، اللہ رحم کر دے، اللہ اس زندگی کو موت کے لیے استعمال کر لے، اللہ اس زندگی کو موت کے لیے استعمال کر لے، اللہ رحم فرما دے، اللہ کرم فرما دے مولا۔ یہ برکت، یہ رحمت، یہ فضل جو آج ملا، اللہ اپنے کرم سے ہمارے تمام ساتھیوں تک یہ برکت پہنچے، تمام دنیا میں، تمام جہاں جہاں بھی مولا تیرے نیک بندے ہیں، تمام کو یہ برکت آج نصیب ہو جائے، تمام کو یہ چاروں موتیں عطا کی جائیں دنیا میں، جہاں جہاں بھی مولا تیری ذات کی جستجو کرنے والا کوئی بھی ہے، اسے مولا یہ چاروں موتیں عطا فرمانا، اللہ قبول کر لے، اللہ فضل کر دے، اللہ رحم کر دے مولا۔ اس وقت کی برکت ہم سب کو نصیب ہو۔ اللہ تیری بارگاہ میں صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے معافی مانگتے ہیں، اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے، اللہ ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرماتے رہنا اور ہمیں اپنی قربت سے کبھی دور نہ کرنا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وصلی اللہ تعالی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول۔